یہ پچھلے دنوں آپ کی اسمبلی میں نون لیگ کے ایک خواجہ آصف نے کہا ہے کہ مندر بنانا چاہیے. آپ نے سنا ہوگا, بنانا چاہیے. میں نے پچھلے جمعہ اس کی وضاحت کر دی تھی, لیکن اس کے بعد اس نے چٹکلا چھوڑ دیا. یہ جو ایوان ہے نا, یہی آدمی, جس آدمی نے کہا مندر بنانا چاہیے, یہی کہتا تھا جب آپ کے موجودہ وزیر اعظم باہر دھرنا دے رہے ہوتے تھے ڈی چوک پہ, مقدس ایوان کی توہین کی ہے. آپ نے سنا ہوگا, نہیں سنا تو یاد کر لیں, آپ کو یاد ہو جائے گا کہ اسی شخص نے ایوان میں کھڑے ہو کر کہا تھا کہ یہ مقدس ایوان ہے. کون سا؟ آپ کا قومی اسمبلی کا ایوان. اور وہاں کھڑے ہو کر کیا کہہ رہا ہے کہ مندر بنانا چاہیے. آپ کو پتہ ہے مندر والوں کا عقیدہ کیا ہے؟ مندر والوں کا عقیدہ پتہ ہے کیا ہے؟ وہ مرنے کے بعد لاش کو وہ گھاٹ پہ لے جا کر جلا دیتے ہیں. یہی عقیدہ ہے نا, انسان کی لاش کو جلاتے ہیں. تو اب یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے, خواجہ آصف نے کرنا ہے کہ اگر تو نے مندر بنوانا ہے تو تیری لاش کے ساتھ مسلمانوں نے وہی سلوک کرنا ہے جو ہندو اپنے مردوں کے ساتھ کرتے ہیں. یہی ہے. اس لیے مندر شریعت کا حصہ نہیں ہے, شریعت پاک ہے. لوک سبھا آپ کے ہندوستان کے ایک رکن کا انٹرویو آیا, اس نے کہا ہے کہ ہندوستان کے اندر سارے مندر گرا دینے چاہیے. کیوں گرا دینے چاہیے؟ اس نے کہا کہ اس میں چرسی بیٹھتے ہیں, گندگی پھیلتی ہے, جہاں زنا ہوتا ہے, برائی ہوتی ہے, مندروں سے گندگی پھیلتی ہے. اس نے مختصر کہا. کسی نے سوال کیا تو پھر مسجدیں بھی گرا دینی چاہیے. اس نے کہا نہیں, خود ہندو کہہ رہا ہے کہ مسجدیں اس لیے نہیں گرانی چاہیے کہ مسجدوں میں گندگی نہیں پھیلتی. کیوں؟ اس نے کہا مسجد میں مسلمان مسلح نہا کر بھی آتے ہیں, وضو کر کے بھی آتے ہیں, اور پاکیزہ آدمی مسجد جاتا ہے. پلید اسلام میں مسجد میں جانے نہیں دیتے. کتنا فرق ہے مندر اور مسلمان, مندر اور مسجد میں کتنا فرق ہے. پھر اسلام آباد میں آپ کراچی میں بنا دو, تھر پارکر میں بنا, جہاں ہندو رہتا ہے. میں نے ایک تصویر دیکھی, ٹوٹل 11 آدمی تھے اور مندر بناؤ کا بینر اٹھا کے کھڑے ہوئے. 11 آدمیوں کے لیے 99% پاکستانیوں کے اوپر ان لوگوں کو مسلط کیا جا رہا ہے جو لاش کو جلاتے ہیں. پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر سب سے بڑی بات کیا ہے؟ گائے کا پیشاب پیتے ہیں, گائے کے پیشاب سے غسل کرتے ہیں. اب خواجہ آصف کو یہ بھی جواب دینا ہے کہ تمہاری لاش پر پیشاب گائے کا گرایا جائے یا پانی سے نہلایا جائے. یہ سخت باتیں نہیں ہیں. اس لیے نہیں ہے کہ جس کا عقیدہ, اور پھر کہتا کیا ہے میں نے عید کی نماز چرچ میں پڑھی. اچھا مسلمانوں یہ بتاؤ, کیا عیسائی عید الفطر عید الاضحیٰ پڑھتے ہیں؟ جب وہ پڑھتے نہیں تو کون سی چرچ میں پڑھ کے آ گیا؟ اور بھائی اس کو پوچھ تو نے کون سی عید پڑھی ہے. اب تو اس کے عقیدے پہ ہمیں مکمل یقین ہو گیا ہے کہ یہ ملحد ہو گیا ہے اسلام کے, اور یہ وہ آدمی ہے جس کی پرورش نواز شریف نے کی ہے. ایسے لوگ جنم دیے. اور آپ کو ایک خوشخبری آج سنا دوں, آپ کے وزیر اعظم نے قومی اسمبلی میں قانون پاس کروا دیا ہے. ہائے ہائے ہائے, کیا قانون پاس کرایا؟ غیر ملکی طلبہ پاکستان میں 9 سال تک آ کر پڑھ سکتے ہیں. 9 سال مدارس کے اندر طلبہ پڑھ سکتے ہیں. آپ کا ملک مشرف سے پہلے جیسے دنیا میں اسلام پھیلاتا تھا اسی طرح پھر پھیلائے گا. اس سے بڑا کوئی کام ہو سکتا ہے؟ مشرف نے پاکستان کا ویزا طلبہ کے لیے بند کیا, اس لیے کہ یونیورسٹیوں میں طلبہ غیر ملکی نہیں آتے, مدارس میں آتے ہیں. یونیورسٹی میں تو تمہارے لڑکے پڑھنے جاتے ہیں بعد, کیونکہ تمہارے پاس ایسی یونیورسٹی پاکستان والوں نے بنائی نہیں جس میں امریکن آ کے پڑھے. میں خدا کو شاہد کہہ کے کہتا ہوں, میں نے خود ایسے استاد سے پڑھا ہے جو امریکہ میں آ کے میرے مدرسے میں پڑھا رہا تھا. امریکن استاد تھا وہ, شیخ دکتور ضیاء الرحمان, امریکن. اور جامعہ جس میں نے پڑھا ہے اس میں وہ ٹیچر تھا. اور اسی طرح یوگنڈا کا استاد, صومالیہ کا استاد, میں نے ان سے شرف تلمذ لیا ہے, اس لیے کہ مشرف کا دور سے پہلے کہ میں نے تعلیم حاصل کی ہے. 27 ممالک کے طلبہ میرے اس جامعہ میں پڑھتے تھے جس پر مشرف نے پابندی لگائی تھی کہ پاکستان میں کوئی غیر ملکی طلبہ نہیں آئیں گے, کیونکہ ڈر یہ تھا کہ جتنے طلبہ آتے ہو تو مدرسوں میں داخل ہوتے ہیں, وہ یونیورسٹیوں میں تو جاتے ہی نہیں. یونیورسٹی میں تو ہمیں باہر بھیجنے پڑتے ہیں. تم باہر بھیج کر ایسے نمونے پیدا کیے
جیسے وہ کہتے ہیں مندر بنانا چاہیے اور گائے کا پیشاب پینا چاہیے، یہی شخص کہے گا کہ گائے کا پیشاب بھی متبرک ہے اور پھر تم ووٹ دو گے اس کو۔ ایسی جماعت کو ووٹ دینا جو مورتیوں کو دودھ سے نہلاتی ہو، جو کہے مندر بناؤ اور پھر کہے گائے کا پیشاب پیو، مسلمانوں تمہیں شرم سے مر جانا چاہیے۔ ایسے لوگوں کو اس ایوان میں پہنچاتے ہو جس کو مقدس کہتے ہو، جس کو اپنی تقدیر کا مالک کہتے ہو، جس کو اپنے مستقبل کا مالک کہتے ہو۔ ایسے لوگوں سے بچو اور ایسے لوگوں کا ساتھ دو جنہوں نے کہا ہے بی اے کی ڈگری اس کو ملے گی جو پورے قرآن کا ترجمہ سنائے گا۔ پورے قرآن کو لازم کر دیا ترجمے کے ساتھ بی اے کی ڈگری حاصل کرنے کے لیے۔ اور میں تو کہتا ہوں پھر قادیانی چینل بند کیے، پھر آپ کے ناموس صحابہ کا بل پاس کیا، پھر آپ کے خاتم النبیین کا لفظ پاس کیا، اور ایک بھٹو کو روتے ہو اس میں ختم نبوت کا بل پاس کیا۔ بھٹو اور ضیاء الحق کو بھول جاؤ گے، اتنا اسلام کے مفاد میں یہ شخص جا رہا ہے۔ اور میں یہ چیلنج سے کہتا ہوں کہ پاکستان کا مذہبی طبقہ، دینی طبقہ، مسلم طبقہ اس شخص کو سلام پیش کرے، اس کے لیے دعا کرے۔ جتنا اسلام اور پاکستان کے حق میں آپ کا وزیر اعظم ہے، اتنے کام تو بھٹو بھی نہیں کر کے گیا، ضیاء الحق بھی نہیں کر کے گیا۔ اور اس کے بعد جتنا نقصان مشرف نے اسلام کو دیا ہے اہل خرد جانتے ہیں، اسی نقش قدم پہ زرداری بھی چلتا رہا ہے، نواز شریف بھی چلتا رہا ہے، تبدیلی نہیں کر سکا، تبدیلی نہیں کر سکا۔ پاکستان کو اسلام کی چوکھٹ پہ لا کر کھڑا کیا ہے۔ کہتے ہو ریاست مدینہ، مجھے اس سے غرض ہی نہیں ہے، مجھے اسلام کی مبادیات سے غرض ہے، اسلام کے شعائر سے غرض ہے، اسلام کے منہج سے غرض ہے۔ اگر اسلام کو فائدہ ہے، میرا فرقہ اس کے آگے لوٹا ہے، میں فرقے کو کچھ نہیں مانتا، بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، شیعہ، یہ سب تماشے ہیں۔ اسلام محمد کا دین ہے اور محمد کے دین کو جو فائدہ دے گا میرے سر کا تاج ہے، ہمارے سروں پہ ہے وہ جو محمد رسول اللہ کے دین کو فائدہ دے۔ اور جتنا فائدہ اس نے کر دیا ہے ابھی آگے کرتا جائے گا، دیکھتے رہنا۔ اس لیے جو مندر کے حامی ہیں وہ اپنی لاشوں کا فیصلہ کر جائیں اور اپنے غسل کے لیے بتا جائیں کہ پانی سے نہلانا ہے یا گائے کے پیشاب سے نہلانا ہے۔ اور یہ بات وہاں تک جاری ہے، اور اسی لیے ہم نے کہہ دی ہے کہ پاکستان کے مسلمانوں کو علم ہو جائے کہ جن لوگوں کو تم آج تک مسلط رکھ رہے ہو انہوں نے اسلام کو جتنا، اس کا وزیر داخلہ خود کہتا تھا کہ گزشتہ 5 سال میں ہم مسلم لیگی تو ہیں، جتنا اسلام کا نقصان اس آدمی نے کیا ہے جو پچھلا وزیر اعظم تھا اتنا کوئی نہیں کر سکا، اتنا تاریخ میں پاکستان میں اسلام کو نقصان کسی نے نہیں پہنچایا۔ اور جو اس ملک میں اسلام کا وفادار ہے، یہ پاکستان کی 99-98% مسلم قوم اس کی وفادار ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں